پہلی چیز جو بصیرت کی ہے کہ آیا بصیرت صرف دین میں ہے کیا؟ نہیں، بصیرت پہلی اخلاقی ہے، یعنی اخلاقی طور پر بصیرت کیا ہے، یعنی اخلاقی طور پر آپ کیسے بابصیر ہوں گے؟ واضح ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اپنے آپ کو صحیح کرے، اور حدیث روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جو عقل مند شخص ہے، جسے روایات عقل مند کہتی ہیں، وہ دوسروں کے عیبوں پہ انگلی نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بصیرت اخلاقی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ مثلا ہم فلانے کی طرف بولیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ اس طرح بولتے ہیں، وہ اس طرح، زندگی میں نارمل ساری چیزیں ہمارے ہیں، لیکن جو عقل مند ہے وہ پہلے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہم کیونکہ فوراً ہم بالکل خط مقدم پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کو لگے گا کہ سارا دین اسی کے پاس ہے، دین کے سارے مسائل اسی کے پاس ہیں، اور مطلب اس کے پاس کیا نالج ہے، اور دین کا ٹھیکہ بھی اسی کے پاس ہے۔ لیکن آپ اس کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ اس کی قیافے کو، اس کی شکل کو دیکھیں گے، بولیں گے بھائی دین کی بیسس کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، یعنی ہم اپنی طرف تو متوجہ ہیں ہی نہیں زندگی کے اندر۔ یہ پہلی چیز ہے کہ میں اس کو بعد میں کھولوں گا۔ دوسری بصیرت دینی ہے، یعنی دین جو ہے وہ کیا ہے، دین تفکر فکر کس کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے؟ دین کے معاملات، مسائل، فقہی مسائل، لین دین کے مسائل، سونا اٹھنا، یہ سارے مسائل ہیں۔ کسی کا مال کھا لیا، آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ کسی کے زمین پہ قبضہ کیا ہے، آپ نماز کیسے پڑھائے ہیں؟ حتیٰ کسی سے آپ نے بغیر پوچھے، اگر آپ نے کوئی ذرا وضو نہیں کر سکتے آپ کسی کے پانی سے، آپ سوچیں اتنا دین جو ہے وہ دوسرے کے حقوق میں دین ہے، تو دینی بصیرت۔ پھر اب دین لوں کہاں سے، کس سے لوں دین؟ دین کون مجھے تعلیم دے؟ دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ آیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے دینی تعلیم کی یا دینی انفارمیشن، یا نہیں صرف حوض علمیہ میں چلے جائیں، ان کا کام ہے دین، باقی ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک حد تک دین میں تفقہ سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، عقائد پتہ ہونے چاہیے، احکام پتہ، سب کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال آپ سے بھی تو سوال پوچھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ روز قیامت شخص جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اوپر ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تو ادھر ادھر دیکھے گا تو ملائکہ سے کیا ہوا؟ کہا وہ میرے گھر والے، میری اولاد، میرے بچے، میرے ماں باپ، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں تھا، ان کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں تھا، تو اس لیے وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو شخص کیا کہے گا؟ شخص کہے گا میں جو اتنی محنت کرتا تھا، میں جو اتنی دین کی زحمت کرتا تھا، وہ ان سب کے لیے تو تھی، وہ ان سب کے لیے تھی۔ تو پروردگار کہے گا کہ اس کے گھر والوں کو بھی جنت میں بھیج